السلام فرینڈس، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو فرینڈس، اگر آپ لوگ ایجوکیٹرز ہیں یا ٹیچرز ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ لوگوں کا کینیڈا میں کیا اسکوپ ہے، کس طرح آپ لوگ جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ فرینڈس، ایجوکیٹرز اگر کینیڈا آ رہے ہیں، جو ٹیچرز ہوتی ہیں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے جن کا تعلق ہے یا اس سے بڑی جو کلاسز ہوتی ہیں، بڑے بچوں کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں، اگر آپ لوگ کینیڈا آ رہے ہیں اور ایک تو اب پی آر میں ایک اسٹریم بھی چل پڑی ہے ایجوکیٹرز کے لیے، بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ ڈائریکٹلی ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہی کینیڈا میں آ سکتے ہیں۔ آپ اپنا اسکور پورا کریں، ڈائریکٹلی اس کے تھرو آئیں، اور اس کے بعد یہاں آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، جاب لینے کے لیے۔ آج کی ویڈیو کا فوکس اس چیز پر ہوگا۔ تو پاکستان کی جو ڈگریز ہیں وہ برٹش کولمبیا میں ایٹ لیسٹ بالکل ویلڈ نہیں ہے۔ یہاں پہ میں رہ رہی ہوں اس لیے مجھے آئیڈیا ہے کہ وہاں کا کچھ بھی یہاں ویلڈ نہیں ہے، اور موسٹ پروبیبلی باقی پروونسز میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ بہت کم چانس ہے کہ ہو سکتا ہے سیسکاٹون یا مینیٹوبا میں۔ آپ خود ریسرچ کریں اس کے بارے میں، مجھے بھی آنیسٹلی نہیں پتا، مے بی وہاں بی ایڈ یا ایم ایڈ ویلڈ ہو، لیکن بی ایڈ اور ایم ایڈ کے علاوہ کوئی اور چیز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یعنی ٹیچنگ کے رول سے ریلیٹڈ یہاں ویلڈ نہیں ہے پاکستان کی کوئی بھی کوالیفیکیشن۔ تو اس چیز کے لیے آپ سب سے پہلے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ جب آپ اپنے کنٹری سے ادھر آئیں گے تو آپ نے یہاں کی ایجوکیشن لینی ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتی ہوں۔ میں یہاں پر ہوں ایز اے اسکول میل پروگرام ایڈ کے طور پر میری جاب ہے، اور یہ میری پارٹ ٹائم جاب ہے، فل ٹائم جاب نہیں ہے۔ مطلب مجھے پورا ٹائم اسکول پہ نہیں رہنا ہوتا۔ جب میرا لنچ ٹائم ختم ہوتا ہے، بچوں کو ہم لنچز دے دیتے ہیں، اس کے بعد میں جا سکتی ہوں۔ میرے صرف 4 آورز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں اپنی جاب کے بارے میں بتا رہی ہوں، اگر آپ اس جاب کو کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ ڈائریکٹلی ایک طرح سے گورنمنٹ کے ادارے میں آپ کو جاب مل جاتی ہے۔ ہاں، آپ کا رول وہ نہیں ہے جو ایک ہائی پیئنگ رول ہوتا ہے، بٹ آپ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ امپلائی بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ اب جیسے گورنمنٹ اسکولس کا جو ایک پورا سسٹم ہے، آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر تو بیسٹ ہے، آپ اسی دوران اپنی ایجوکیشن حاصل کریں۔ ایجوکیشن کے لیے آپ سرچ کریں، کچھ ایسے ادارے ہیں جو آن لائن کلاسز لیتے ہیں، اور کچھ سنکرونس اور اے سنکرونس کلاسز ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جس میں آپ کو لائیو کلاس میں شامل ہونا ضروری ہوتا ہے، کچھ ہوتی ہیں جس میں وہ بھی ضروری نہیں ہے، بس آپ نے لاگ ان کرنا ہے اور اپنے آورس پورے کرنے ہیں، چاہے آپ ویک ڈیز میں کریں چاہے ویکینڈ پہ کریں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اور اپنی اس طرح سے کوالیفیکیشنز کو کمپلیٹ کریں جو آپ کو اسکول میں ریکوائرڈ ہیں۔ جو ایجوکیٹرز کی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے ڈفرینٹ پروگرامز ہر یونیورسٹی الگ الگ طریقے سے آفر کر رہی ہے۔ ان کی ٹائم ڈیوریشنز ڈفرینٹ ہیں، 6 مہینے کے کورسز بھی ہیں، 1 سال کے کورسز بھی ہیں۔ آپ کی مرضی، آپ نے کس میں جانا ہے۔ ایک بار آپ امپلائی بن جاتے ہیں نا اس ادارے کے، تو اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنی کوالیفیکیشن کو آپ امپروو کریں، اور اسی ادارے میں رہتے ہوئے اپنی پوزیشن کو آپ سوئچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو نئے سرے سے جاب کے لیے اپلائی نہیں کرنا پڑے گا، جا کر انٹرویوز نہیں دینے پڑیں گے۔ آپ ایک ہی ادارے میں، اسی ادارے میں آپ اپنی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وہ کوالیفیکیشن آ جائے گی۔ آپ ڈائریکٹ اپنے ایچ آر سے رابطے میں رہیں اور ان کو بتائیں کہ میں اس فیلڈ میں ہوں، میں ساتھ ساتھ اس کی ایجوکیشن بھی لے رہی ہوں اور میں اس میں آگے سوئچ کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ آپ کو پورا پروسیجر سمجھا دیں گے کہ اس کا کیا کیا طریقہ ہے۔ ہر تھوڑے دن بعد نئی نئی پوزیشنز آتی ہیں، آپ ڈائریکٹلی اپنے امپلائی کا جو پورٹل ہوتا ہے یہاں پر، جو سیلف سروس پورٹل ہوتا ہے امپلائیز کا، وہیں سے ڈائریکٹلی اس میں جا کر اس پوزیشن پہ اپلائی کریں گی۔ اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے امپلائیز کو پریفر کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ باہر سے لوگوں کو لیں، کیونکہ امپلائیز کی ٹریننگز ہوئی ہوتی ہیں، ان کو کلچر کا پتہ ہوتا ہے، انہیں پہلے سے ہر چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی امپلائیز نے اپنی کوئی ایجوکیشن امپروو کر لی ہے، کچھ نیا سیکھ لیا ہے جو کہ ہمیں چاہیے، تو وہ اسی انسان کو پریفر کرتے ہیں۔ اور ہر گورنمنٹ کے ادارے میں یہاں کینیڈا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب جیسے فار ایگزامپل میں اس فیلڈ میں آ گئی ہوں کہ مجھے آتے ساتھ ہی جاب کرنی تھی، مجھے الحمدللہ جاب تو مل گئی ہے۔ اب میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں مزید ایجوکیشن نہیں لے رہی، لیکن آپ میں سے وہ لوگ جن کے پاس وقت ہے، جو وقت لگا سکتے ہیں، وہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کریں، اور ساتھ ہی اپنا پوزیشن سال بعد 6 ماہ بعد جتنے عرصے کا کورس ہے اس کے بعد آپ اپنی پوزیشن سوئچ کریں گے، آپ کو اس سے بہتر ہائی پیئنگ جاب مل جائے گی، اور آپ کو آورز بھی زیادہ مل جائیں گے، اور پھر وہ آپ کا ایک پرماننٹ ایک بن جائے گا کہ ہاں یہ میری فیلڈ ہے، اسی میں نے کام کرنا ہے۔
تو یہاں اسٹیپ وائز ترقی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آتے ساتھ ہی وہ ویلکم کریں گے. نہ ہی آپ کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے. آپ پارٹ ٹائم جاب میں آ جائیں, آپ ادارے کو ضرور جوائن کر لیں جہاں پہ جو آپ کا یعنی کہ جس کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں, آپ وہ چیز اس میں آ جائیں, اور بعد میں آپ اپنی پوزیشنز کو آگے کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے ایک نئی چیز سیکھی ہے جو یہاں پر, تو میں نے سوچا کہ میں ان سب کے ساتھ شیئر کروں جو لوگ ابھی پاکستان سے آ رہے ہیں, جہاں سے بھی آ رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ. تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.